ہسٹری میں دیکھا جائے تو اسکائی ڈائیونگ کا سب سے بڑا حادثہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ اس غلطی کا اندازہ تو تب ہوا جب 18 اسکائی ڈائیورز پلین سے کود چکے تھے اور اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ پلین سے کودنے کے بعد 18 کے 18 اسکائی ڈائیورز کی ساری ایکسائٹمنٹ خوف میں بدل گئی۔ یہ سارے ایکسپیرینٹ اسکائی ڈائیور تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کا سالوں بھر کا ایکسپیرینس یہاں کسی کام نہیں آ سکا۔ اس حادثے میں 16 اسکائی ڈائیور مارے گئے اور بچنے والے 2 اسکائی ڈائیورز نے جو کہانی سنائی اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ معزز دوستو، میں ہوں راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو تھیوری۔ پیارے ساتھیوں، اس حادثے کو آج دنیا لیک ایری ڈیزاسٹر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لیک ایری امریکہ کے اسٹیٹ اوہایو میں موجود نارتھ امریکہ کی چوتھی اور دنیا کی 11ویں سب سے بڑی لیک ہے۔ لیک ایری کے ساؤتھ میں 13 کلو دور اوٹنر ایئرپورٹ کے نام سے ایک چھوٹی ایئر فیلڈ ہے۔ 27 اگست 1967 والے دن اس ایئرپورٹ پر 30 اسکائی ڈائیور آ پہنچے کیونکہ ان کو فری فلائٹ آفر کی گئی تھی۔ ورلڈ وار 2 میں استعمال ہونے والا B-25 بمبر پلین، جس کو ایک ایئرپورٹ کمپنی نے موڈیفائی کیا تھا، انہوں نے ان اسکائی ڈائیورز کی فری فلائٹ کی آفر کی تھی۔ جب اسکائی ڈائیورز ایک ایک کر کے پلین میں بیٹھنا شروع ہوئے تو B-25 بمبر میں جگہ کم پڑنے لگی اور پائلٹ نے اوور ویٹ کے خدشے کی وجہ سے لاسٹ مومنٹ پہ صرف 20 ڈائیورز کو ہی سلیکٹ کیا۔ یہ سلیکشن ڈائیور کے ایکسپیرینس اور اسکل لیول پہ کی گئی تھی۔ بچنے والے 10 ڈائیور کو اپنے سیکشن نہ ہونے کی وجہ سے افسوس تو ہوا، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ پائلٹ کا یہ فیصلہ ان کی جان بچانے والا ہے۔ پلان یہ تھا کہ B-25 بمبر اوٹنر ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر کے گول گھومتا ہوا 20,000 فیٹ تک جائے گا اور اس ایئرپورٹ کے اوپر آ کر 18 ڈائیورز کو ڈراپ کرے گا۔ اس کے بعد وہ مزید اوپر جائے گا اور 30,000 فیٹ کی اونچائی سے آخری 2 ڈائیورز جمپ کریں گے۔ ان تمام ڈائیورز کو پیراشوٹس کی مدد سے واپس لینڈ بھی اوٹنر ایئرپورٹ پر ہی کرنا تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ صبح تو ٹیک آف نہ کر سکی، لیکن دوپہر کے 3 بجے B-25 بمبر نے ٹیک آف کر لیا۔ پلین میں بیٹھے تمام ڈائیورز بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کیونکہ ایک تو ان کو فری فلائٹ مل رہی تھی اور دوسرا بمبر پلین سے جمپ کرنے کا ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ B-25 کے ٹیک آف کے بعد ایک چھوٹا سیسنا 180 پلین بھی اسی ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوا۔ اس کو 12,000 فیٹ کی اونچائی پر رہ کر اسکائی ڈائیورز کی چھلانگیں کیمرے میں کیپچر کرنی تھی۔ ادھر B-25 جس میں ڈائیورز موجود تھے وہ اسپائرل کرتا ہوا اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے دونوں جہازوں کے پائلٹس قریبی ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، جو ان کو ان کی لوکیشن بتا رہے تھے۔ فائنلی 1 گھنٹے کے بعد B-25 بمبر 20,000 فیٹ کی الٹیٹیوڈ پہ پہنچ چکا تھا۔ پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو ریڈیو کیا اور اپنی لوکیشن پتا کی۔ اس دور میں GPS ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، لہذا اگر موسم خراب ہو تو پائلٹس کو کنٹرول ٹاور سے مدد لینا پڑتی تھی۔ کنٹرول ٹاور نے B-25 کے پائلٹ کو بتایا کہ وہ اوٹنر ایئرپورٹ سے 9 کلومیٹر دور ہے اور اس انفارمیشن کے حساب سے B-25 کی لوکیشن میپ پر کچھ یوں تھی، یعنی اب وہ ڈراپ زون کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس کے ٹھیک 1 منٹ کے بعد سیسنا 180 کے پائلٹ نے بھی ایئر ٹریفک کنٹرولر سے کانٹیکٹ کیا اور B-25 کے حساب سے اپنی لوکیشن پتا کی۔ کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے سیسنا کے پائلٹ کو B-25 بمبر دکھ نہیں رہا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے سیسنا کے پائلٹ کو بتایا کہ وہ B-25 سے 9 کلومیٹر پیچھے ہے، یعنی میپ پہ دیکھا جائے تو اگر B-25 کی لوکیشن اوٹنر ایئر فیلڈ سے 9 کلومیٹر دور تھی تو سیسنا کی لوکیشن B-25 سے بھی 9 کلومیٹر پیچھے اور اوٹنر ایئرپورٹ سے 18 کلومیٹر دور بن رہی تھی۔ چند منٹوں کے بعد 20,000 فیٹ کی اونچائی پر B-25 کے پائلٹ نے دوبارہ سے اپنی لوکیشن معلوم کی اور اس بار کنٹرولر نے ان کو بتایا کہ اب وہ اوٹنر ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ اس پر پائلٹ نے 18 اسکائی ڈائیور کو جمپ کرنے کا اشارہ دیا۔ وہ چھوٹی سی غلطی جو اسکائی ڈائیور کی جان لینے والی تھی وہ اصل میں ہو چکی ہے، پر فی الحال معلوم کسی کو بھی نہیں۔ اس اونچائی پر ٹیمپریچر -30 ڈگری سیلسیس تھا، اسی وجہ سے تمام اسکائی ڈائیورز نے اپنے اوپر جمپ سوٹ کی ایکسٹرا لیئر چڑھائی ہوئی تھی۔ تمام اسکائی ڈائیورز نے ایک ساتھ B-25 سے چھلانگ لگا لی تاکہ فری فال کے دوران وہ ایک ساتھ اپنی فارمیشن بنا سکیں۔ اس وقت ان کو اپنے نیچے بادلوں کی ایک لیئر دکھ رہی تھی اور ان کو اپنے پیراشوٹ بادلوں کو کراس کرنے کے بعد ڈپلوائے کرنے تھے، لیکن جب انہوں نے بادلوں کی موٹی لیئر کو کراس کیا تو ان سب کی ایکسائٹمنٹ اچانک سے خوف میں بدل گئی۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے نیچے زمین نہیں بلکہ دور دور تک لیک ایری کا گہرا پانی ہے۔ اس وقت ان کی اونچائی قریب 3,000 فیٹ ہی تھی اور سب نے فوراً اپنے اپنے پیراشوٹس ڈپلوائے کر دیے، اس امید میں کہ شاید وہ کسی طرح لیک کے بارڈر پہ زمین کے قریب ہی پانی میں لینڈ کر پائے۔
لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ جس جگہ انہوں نے پانی میں لینڈ کیا وہ زمین سے کم بھی 10 کلومیٹر دور تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ پانی میں لینڈ کرنے کے بعد فوراً اپنے ہارنس سے نکلیں گے اور تیر کر مدد کا انتظار کریں گے، لیکن جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے جو گرم کپڑوں کی لیئرز پہن رکھی تھی ان کے وزن کی وجہ سے ان کا پانی کے اوپر تیرنا بالکل بھی پاسبل نہیں تھا۔ ان میں سے 2 ڈرائیورز ایسے تھے جنہوں نے لینڈ کرنے سے پہلے ہی اپنے جوتے اور فالتو وزن اتار دیا تھا۔ صرف یہی وہ 2 ڈرائیورز تھے جو کچھ دیر تک پانی میں تیر سکے اور بعد میں ان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بقایا 16 ڈرائیورز افسوس کے ساتھ زندہ نہ بچ سکے اور ان کی باڈیز اگلے کئی دنوں تک کسی کو بھی نظر نہیں آئیں۔ آخری باڈی کو 1 ہفتے کے بعد ریکور کیا گیا تھا۔ اس حادثے نے دنیا بھر میں ہیڈ لائنز بنا دی اور اسی حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بھی بٹھائی گئی۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ B-25 نے ان کو کہاں ڈراپ کیا تھا اور اس میں غلطی کس کی تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کا کہنا تھا کہ جس وقت B-25 اسکائی ڈائیورز کو ڈراپ کیا تھا اس وقت وہ زمین کے اوپر لیک ایری سے 10 کلومیٹر اندر اوٹنر ایئرپورٹ کے اوپر تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے اسکائی ڈائیورز ڈرفٹ ہو کر لیک ایری تک جا پہنچے۔ اصل میں ہو یہ بھی سکتا تھا کہ واقعی اسکائی ڈائیورز ڈرفٹ ہو کر لیک ایری کے اوپر گئے ہوں، لیکن اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی ATC کی بات مان بھی لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہواؤں نے اسکائی ڈائیورز کو ٹوٹل 20 کلومیٹر تک ڈرفٹ کیا تھا۔ 10 کلومیٹر اوٹنر ایئرپورٹ سے لیک ایری تک اور پھر 10 کلومیٹر مزید لیک ایری کے اندر۔ ایکسپرٹس نے اس دن کی ہوا کی سپیڈ اور ڈرائیونگ کی اونچائی سے جب رف کیلکولیشن کی تو معلوم پڑا کہ ڈائیورز زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر تک ہی ڈرفٹ کر سکتے تھے، یعنی ATC کی بیان میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ یہ تو ATC کا کلیم تھا، پر B-25 اور سیسنا پلین کے پائلٹس کا کہنا تھا کہ ہمیں ہماری لوکیشن ہی غلط بتائی گئی تھی۔ آخرکار انویسٹیگیشن میں یہ بات نکل کر آئی کہ جس وقت وہ دونوں پائلٹس نے ATC سے اپنی لوکیشن پوچھی تھی اس وقت کنٹرولر کی شفٹ چینج ہوئی تھی اور دوسرے کنٹرولر نے B-25 کو جو لوکیشن بتائی وہ اصل میں سیسنا کی لوکیشن تھی۔ یعنی جب B-25 کے پائلٹ کو یہ بتایا گیا کہ وہ اوٹنر ایئرپورٹ کے اوپر ہے، اصل میں اس وقت سیسنا 180 ایئرپورٹ کے اوپر تھا اور B-25 لیک کے اوپر۔ اس کے علاوہ ڈائیورز اور پائلٹ سے یہ بھی غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایوییشن کے لاز کے خلاف جا کر ٹارگٹ کو دیکھے بغیر جمپ کیا تھا۔ 16 پائلٹس کی یاد میں اگلے 2 سالوں تک دوسرے اسکائی ڈائیورز فلوٹنگ ایکوپمنٹ پہن کر خود کو جان بوجھ کر لیک ایری سے لینڈ کرواتے تھے۔ 1972 میں کورٹ نے فیڈرل ایوییشن اتھارٹی کو ان 16 ڈرائیورز کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور B-25 پائلٹ کا لائسنس ہمیشہ کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسکائی ڈائیورز کے لیے یہ رول بنا دیا گیا کہ وہ کسی بھی پانی سے 50 کلومیٹر دور ہی جمپ کریں گے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔